عالیہ کی اصلیت سامنے آنے کے بعد زارا اب مزید اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی۔ تبھی وہ اپنے باپ عدیل کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا مجھے آ کے یہاں سے لے جائیں۔ جبکہ دوسری طرف عالیہ ایک دفعہ پھر زارا کو اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک زارا ہی ہے جسے مہرہ بنا کے وہ عدیل سے زارا کے نام کی تمام جائیداد ہتھیا سکتی ہے اور عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتی ہے۔ تبھی زارا کی پسند کا کھانا بناتی ہے اور اس کے سامنے ایک دفعہ پھر مظلوم بنتے ہوئے کہتی ہے کہ زارا یقین کرو، مجھے کوئی لالچ نہیں، لیکن میں نے اتنی غربت کی زندگی گزاری ہے کہ جب عدیل نے مجھے پیسوں کی لالچ دی تو پتہ نہیں کیوں میں اس کی لالچ میں آ گئی۔ اور پھر وہ 50 لاکھ کا چیک زارا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، مجھے بس اپنی بیٹی زارا کی محبت چاہیے۔ زارا بھی عالیہ کا صبر آزماتی ہے، تبھی وہ چیک عالیہ کے سامنے پھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ عالیہ کو تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے دل پہ زوردار مکہ مار دیا ہو، لیکن زارا کے سامنے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتی ہے، جبکہ دل ہی دل میں زارا کو خوب برا بھلا کہتی ہے اور فکر مند بھی ہوتی ہے کہ اگر عدیل نے مزید پیسے نہ دیے تو یہ ہاتھ میں آیا چیک بھی میں نے گنوا دیا۔ زارا عالیہ کے دل کی حالت خوب سمجھ رہی ہے، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی ہے، لیکن اس کے سامنے یوں شو کراتی ہے جیسے وہ پہلے والی زارا بن گئی ہو اور عالیہ کی ساری باتیں دل سے نکال دی ہوں۔ تبھی کہتی ہے آئیں خالہ، آپ کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتے ہیں، بھول جائیں ہمارے درمیان میں جو بھی رنجش ہوئی تھی۔ عالیہ تو بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر زارا کو استعمال کرتے ہوئے عدیل سے بڑی رقم نکلوانے میں کامیاب ہو جائے گی، جبکہ اسی دوران عدیل اپنے بیٹے ریحان کو لے کے یہاں پہنچ جاتا ہے اور عدیل کو گھر انٹر ہوتا دیکھ کر عالیہ کا تو غصے سے برا حال ہوتا ہے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ جبکہ عدیل کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں بیٹھنے نہیں، صرف اپنی بیٹی زارا کو لینے آیا ہوں۔ اب عالیہ تو انہی خوش فہمیوں میں ہے کہ زارا ابھی تک اس کے کنٹرول میں ہے۔ تبھی عدیل سے کہتی ہے کہ زارا میری اجازت کے بغیر تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، لیکن یہاں زارا بھی بول پڑتی ہے کہ خالہ میں نے خود بابا کو بلایا ہے، میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ بابا کا لفظ سن کے جیسے عدیل کا دل خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زارا کے منہ سے یہ لفظ سننے کے لیے پتہ نہیں کتنے سالوں سے بے تاب تھا۔ بہرحال چونکہ مہرو کو عالیہ پہلے ہی بلا چکی تھی تاکہ اس کے ساتھ مل کے آگے کا منصوبہ تیار کر سکے، اب سبھی لوگ ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں جب ریحان آگے بڑھ کے عالیہ کو زارا کے نام کے پراپرٹی کے کاغذات دیتا ہے کہ یہ لیں، آپ کو زارا کی پراپرٹی کے کاغذات چاہیے تھے نا، ہم تیار کرا کے لے آئے ہیں۔ اب جیسے ہی عالیہ آگے ہاتھ بڑھانے لگتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں نے زارا سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے صرف تم سے محبت ہے، پیسے سے نہیں۔ زارا ہی آگے بڑھتی ہے اور ریحان سے کہتی ہے کہ خالہ کو یہ سب نہیں چاہیے ریحان، اور خالہ کی طرف کاغذ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ خالہ اپنے ہاتھ سے پراپرٹی کے یہ سارے کاغذات پھاڑ کے پھینک دیں اور ان سب کو بتا دیں کہ آپ کو صرف مجھ سے محبت ہے، پیسے سے نہیں۔ عالیہ تو عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے کہ ایک طرف اس کا خواب پورا ہونے والا ہے اور دوسری طرف تھوڑی دیر پہلے بولا ہوا زارا سے جھوٹ کہ میں صرف اس سے محبت کرتی ہوں۔ کنکھیوں سے اپنی بیٹی مہرو کی طرف دیکھتی ہے تو مہرو اشاروں میں کہتی ہے کہ پراپرٹی کے کاغذات پکڑ لو اور پھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو عالیہ ایسا ہی کرتی ہے اور زارا تنزیہ اپنی خالہ کی طرف دیکھتی ہے کہ بس یہ تھی آپ کی محبت۔ پھر عدیل بھی عالیہ کے ہاتھ میں ایک بڑی رقم کا چیک رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ عالیہ تم نے میری بیٹی کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا، یہ رہا اس کا معاوضہ۔ عالیہ کے تو جیسے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، ایک طرف زارا کی ساری پراپرٹی کے کاغذات اور دوسری طرف اتنی بڑی اماؤنٹ کا چیک، جبکہ زارا جو شدید دل برداشتہ ہوتی ہے عدیل سے کہتی ہے چلیں بابا اب یہاں سے چلیں۔ عدیل تو بس زارا کے منہ سے 2-3 دفعہ بابا کا لفظ سن کے ہی شدید خوش ہو جاتا ہے، اپنی بیٹی کو لیتا ہے اور یہاں سے چل دیتا ہے، جبکہ پیچھے مہرو اور عالیہ بس چیک کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، لیکن عالیہ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی یہ خوشی بس کچھ ہی دیر کی ہے، کیونکہ مہرو اس بار اپنی ہی ماں عالیہ کو لوٹنے والی ہے۔ مہرو اس سب کے بارے میں جب سلمان کو بتائے گی تو سلمان فوراً منصوبہ بنائے گا کہ کس طرح مہرو کو استعمال کرتے ہوئے عالیہ کے ہاتھ لگے پراپرٹی کے کاغذات اور وہ چیک لوٹا جائے۔ تبھی پریشان سا ہو کے مہرو سے کہے گا کہ مہرو پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب ہم ایک ہوں گے، میرا بس چلے تو میں آج ہی تمہیں یہاں سے لے کے چلا جاؤں، لیکن تم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہو، بس اسی لیے مجھے انتظار کرنا پڑ رہا ہے،
اور ایک بہت اچھا پروجیکٹ مجھے مل رہا تھا جس کے بعد ہمارے راستے کے تمام پتھر خود بخود ہٹ جانے تھے، لیکن میرے پاس پیسے کچھ کم پڑ رہے ہیں۔ مہرو پریشان ہو کے کہے گی کہ سلمان، اب میں تمہارے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ اب تو ممی نے بھی اپنا تمام زیور لاک اپ میں رکھ دیا ہے۔ تو سلمان مہرو کو راستہ دکھائے گا کہ اس بار ممی سے نہیں بلکہ تم اپنی امی سے پیسے لا سکتی ہو، اور پھر سلمان کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت مہرو بڑی چالاکی سے عالیہ سے کہے گی کہ امی، اس چیک کا کیا فائدہ؟ جب تک یہ چیک کیش نہیں ہو جاتا اور رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو جاتی تب تک یہ چیک بیکار ہے۔ کیا پتا عدیل صاحب نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہو اور جھوٹا چیک ہاتھ پہ رکھا ہو۔ اب عالیہ بھی مہرو کی باتوں میں آ جاتی ہے اور مہرو سے کہتی ہے کہ مجھے تو بینک وغیرہ کا کوئی کام نہیں آتا، ایسا کر تو ہی اس چیک کو لے جا اور ساری رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے۔ مہرو جائے گی جناب بینک اور وہاں رقم عالیہ کے اکاؤنٹ کی بجائے ساری رقم سلمان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے گی اور عالیہ کے ہاتھ پہ کچھ پیسے لا کے رکھ دے گی تاکہ فی الحال عالیہ کو ٹالا جا سکے، جبکہ سلمان سوچتا ہے کہ مہرو سے میں نے جو کچھ لوٹنا تھا لوٹ لیا، اب اس سے مزید کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ تبھی سلمان مہرو کو چھوڑ کے اپنے تمام نمبرز بند کر کے اور ساری رقم لے کے یہاں سے فرار ہونے کے پلان بنا چکا ہے، جبکہ دوسری طرف زین کی ماں فرحہ، جسے اب مہرو پہ یقین ہو گیا ہے کہ اس نے ہمارے گھر سے بہت کچھ لوٹا ہے، اور اسے غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ آلریڈی میں مہرو کو اتنا زیور دے چکی ہوں، ہر فنکشن پہ اس نے زین سے کہلوا کے نیا سیٹ بنوایا ہے، لیکن وہ تمام زیورات میں نے کبھی دوبارہ مہرو کو پہنے ہوئے ہی نہیں دیکھا، پتہ نہیں مہرو نے وہ تمام زیورات کہاں کیے۔ تبھی فرحہ زین کے سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پہ جب مہرو بھی موجود ہوتی ہے تو زیورات کی بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مہرو، تمہیں میں نے جتنے زیورات دیے تھے وہ تم میرے حوالے کر دو۔ یہ سن کے تو مہرو کے ٹھنڈے پسینے چھوٹ پڑتے ہیں، لیکن ڈھیٹ بنتے ہوئے فرحہ سے کہتی ہے کہ وہ تمام میری جولری ہے، میں آپ کے حوالے کیوں کروں؟ جس پہ فرحہ زوردار طنزیہ ہنسی ہنستی ہے کہ تمہاری جولری، اور اسے یاد دلاتی ہے کہ تم تو میکے سے کچھ بھی لے کے نہیں آئی تھی، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ہمارا ہی دیا ہوا ہے۔ فی الحال تو مہرو زین کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو کسی نہ کسی طرح یہیں ختم کر دے گی، کیونکہ زین کو یہ فکر ہے کہ اگر مہرو یہاں سے چلی گئی تو میرا بیبی بھی چلا جائے گا، اور زین کو اب مہرو سے زیادہ اپنے ہونے والے بیبی کی فکر ہے۔ لیکن بہت جلد یہ سچائی سامنے آ جائے گی جب فرحہ مہرو کو زبردستی اپنی دوست گائناکالوجسٹ کے پاس چیک اپ کے لیے لے جائے گی، اور پتہ چلے گا کہ مہرو کی پریگنینسی تو کچھ ہفتہ پہلے ہی ٹرمینیٹ ہو چکی ہے۔ یہ بات جب زین کو پتہ چلے گی تو اسے بھی مہرو سے شدید نفرت ہو جائے گی، اور اس کے بعد نہ صرف زین سے کہہ کے مہرو کو ڈائیورس دلوائے گی بلکہ اسے تمام جولری واپس کرنے کا بھی کہے گی۔ اور مہرو جب اپنے گھر پہنچے گی تو اس کا یہی خیال ہے کہ بس اب اس کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں، لیکن فرحہ بھی مہرو کے خلاف پولیس انویسٹیگیشن کروائے گی، جس کے بعد مہرو اور سلمان کا تمام راز کھل جائے گا، اور مہرو کو بھی پتہ چل جائے گا کہ سلمان جو اسے محبت کے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا دراصل اسے محض لوٹ رہا تھا۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اب مہرو اور سلمان کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کس کس کو اس لمحے کا بے چینی سے انتظار ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔